وہاں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں تو یہ ملک بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور خدائے واحد و یگانہ کے نام پر یہ ملک مانگا گیا تھا اور یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہوش عطا کرے، واپس اسلامی قدروں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ ملا کی نحوست سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ جہاں تک مولویوں کا تعلق ہے، وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آج بھی اسی طرح مصروف ہیں جس طرح پہلے مصروف تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر دنیا میں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہے رٹ کہ نام کی اسلامی شریعت کی حکومت قائم ہو جائے اور جماعت احمدیہ کے خلاف فتنہ، فساد، افتراء پردازی، جھوٹ، دنگا، سازشیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں مبتلا رہتے ہوئے اس نشے میں مست وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر کوشش کر دیکھی ہے، یہاں تک کہ آج ساری قوم کے لیے وہ خطرہ بن چکے ہیں۔ اس لیے میں نصیحتاً ان کو یہ بتاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بڑی عاجزی کے ساتھ ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ ملک کی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ اسلام سے کچھ معمولی سی محبت بھی رکھتے ہیں، تو مخالفت بے شک کریں، لیکن اسلامی طرز کی مخالفت کریں۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مخالفت ویسی کریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کی کیا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، ہرگز میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں۔ جو نقشہ میں نے کھینچا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، بس اس دعوے کی شرم رکھیں، اور مخالفت بھی کرنی ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق مخالفت کریں، پھر ہمیں کوئی عذر نہیں، پھر خدا کے پاک تقدیر کے حوالے کریں، جو بھی فیصلہ خدا کی تقدیر کرے گی اس پہ ہم راضی ہیں اور ساری دنیا کو اس پہ راضی ہونا پڑے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخالفتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی رنگ میں علماء کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، کچھ امور کی طرف ان کو متوجہ کیا تھا۔ اس لیے آپ کے الفاظ میں یہ اقتباسات پڑھ کر میں اس آج کے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں، کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح جو شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ یعنی کون جانتا تھا کہ اس سب کے باوجود میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا؟ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا، بلکہ بڑھا اور پھولا، اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔
پھر آخر پر حضور نصیحتاً علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ان مخالف علماء کو جنہوں نے اپنی زندگیاں احمدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھیں اور آج بھی کی ہوئی ہیں، میں نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال چاہیں، یعنی بجائے اس کے کہ تم گند بکنے میں، سازشوں میں، فتنہ پردازیوں میں حد سے بڑھ جاؤ، جیسا کہ بڑھ بھی چکے ہو۔ میں تمہیں ایک اور طریق بتاتا ہوں۔ اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے اور خدا کی خاطر تم مخالفت کر رہے ہو تو دعاؤں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مسجدوں سے نکل کر گلیوں اور گھروں میں فساد برپا کرنے کی خاطر جو بھڑک بھڑک کے نکلتے ہو، واپس مسجدوں کو لوٹو اور مسجدوں میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور دعائیں کرو کہ اے خدا، یہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے، جس نے ایک ظالم جماعت پیدا کی ہے اور جو تیرے دشمن لوگ ہیں، ہم بھی ان کے دشمن تیری خاطر ہیں، بس تو ہماری مدد فرما اور ان کو نیست و نابود کرنے میں آسمان سے کارروائی کر، کیونکہ ہماری زمین کی کارروائیاں تو بالکل ناکام اور نامراد ہو چکی ہیں۔ یہ مراد ہے کہ اس رنگ میں تم دعائیں کرو، استیصال چاہو، یعنی مجھے کلیتاً ملیا میٹ کر دینے کے لیے دعائیں کرو، جڑوں سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے دعائیں کرو۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی تو ہیں، آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں، اور کثرت گریہ ازاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی، جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اسی کے دل پر پڑتی ہے مگر اس کو خبر نہیں۔ بس یہی ایک طریق رہ گیا ہے۔ علماء کی سرشت کو میں جانتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ یہ نصیحت جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل خلوص سے للہ کی تھی، میں بھی اسی طرح عاجزانہ غلامی کے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح خلوص اور عجز کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان علماء کی سرشت کو ہم جانتے ہیں، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے اور شرارت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ قوم پر جو بلا ٹوٹ جائے، جو قیامت گزر جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ضد اور بے باکیوں سے باز نہیں آنا، اور اسی طرح یہ فساد اور فتنے میں مبتلا رہیں گے۔ لیکن میں آج یہ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم الشان خوشخبری عطا کی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ میں نے چند دن ہوئے رویا میں دیکھا کہ تذکرہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے اور اس کے ایک طرف ایک پیراگراف ہے جس پر میری نظریں مرکوز ہیں، اور میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں، اور وہ پیشگوئی میں پڑھتا ہوں، اس میں سے سب سے مرکزی بات جس پر میری نظر اٹک جاتی ہے اور بہت ہی دل کو وہ طرز بیان لذت پہنچاتا ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ علماء اپنی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، اور جس طرح دکھ اور آزار پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جس طرح خزاں کے موسم میں بھیڑوں کے ڈنگ جھڑ جاتے ہیں اور نیش زنی کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ پنجابی میں تو ہم ان کو دوگا کہا کرتے تھے، اردو میں مجھے علم نہیں، لیکن وہ الفاظ جو الہام کے وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ دوگے کے لفظ ہی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ الفاظ یعنی مضمون تو بالکل یہی ہے، الفاظ ممکن آگے پیچھے ہو چکے ہوں، ذہن میں پوری طرح وہ یاد نہ رہے ہوں۔ وہ یہ تھے کہ مولوی تو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے اور ڈنگ مارتے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی تقدیر ان کو دوگا کر دے گی اور ڈنگ مارنے کی طاقت ان سے جاتی رہے گی۔ بس یہ وہ خوشخبری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لازماً اس کے پورا ہونے کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر عطا فرمائی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ان الفاظ میں کوئی پیشگوئی تھی یا نہیں تھی، مگر جس رنگ میں خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے یہ مضمون ضرور کہیں موجود ہے۔ بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو، مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی۔